السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپلائنسز کنگ. اور جناب یہ ایک تھرموسٹیٹ میرے سامنے رکھا ہوا ہے. لوگ اس تھرموسٹیٹ میں بہت ساری پرابلمس بتاتے ہیں، سوال کرتے ہیں. تو ہم موجود ہیں ایک جگہ پر، اور وہ جگہ کون سی ہے اور میرے ساتھ کون سا موجود ہے، ان سے بھی جانیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ اس تھرموسٹیٹ میں جو خرابی ہوتی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. تو آئیے پہلے بات کرتے ہیں، پہلے ان کو مسئلہ بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ان سے کہ آخر ایشو ہوتا کیا ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وقاص. سر وقاص آپ نے نام بتا دیا. سر ہم کہاں موجود ہیں اور اگر آپ کو تلاش کرنا ہو اور آپ سے یہ کام کروانا ہو تو کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ ہے تھرموسٹیٹ، امریکن تھرموسٹیٹ ہے، یونیٹال کمپنی کا تھرموسٹیٹ ہے. بعض دفعہ ایشو آتا ہے اس کے اندر. جو سب سے زیادہ میجر ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس پش بٹن کو دبا رہے ہوتے ہیں تو گیزر جل رہا ہوتا ہے، اور پش بٹن کو چھوڑتے ہیں تو گیزر بند ہو جاتا ہے. اس میں دو ایشو ہوتے ہیں دیکھیں تھرموسٹیٹ کے، جس میں اس کے اندر ہوتا ہے سینسر سیل. اگر وہ سیل کام نہیں کر رہا ہوتا تو وہ 100% بائلوں کو ارتھ نہیں دے گا تو آگ کو پکڑ کے رکھے گا نہیں. جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے وہ بجھ جائے گا، تو اس صورت میں یہ سیل چینج ہوتا ہے. اور ادروائز سیل میں پرابلم نہیں ہوتا. تو ایک دوسرا ایشو ہے، یہ پائلٹ اور جا رہی ہے، ایک گیس کی سپلائی ہے اور ایک ارتھ کی سپلائی ہے. اگر اس ارتھ کی سپلائی بھی ڈیمیج ہوگی تو بھی اس کو آپ پکڑ کے رکھو گے تو جلے گا، اور چھوڑو گے تو بجھ جائے گا. یہ میجر فالٹ ہے. جو کوئی بھی ٹیکنیشین آئے کسی بھی حوالے سے، تو اگر وہ آپ کو یہ کہے کہ آپ کا گیزر یہ پرابلم کر رہا ہے یار، اس میں تھرموسٹیٹ کا فالٹ ہے، تھرموسٹیٹ کا فالٹ نہیں ہے سر، اس میں سیل کا فالٹ ہے اور اس کا پائلٹ کا فالٹ ہے. یہ دو چیز کا فالٹ ہے اس کے اندر، صحیح ہے نا. اور بیسیکلی یہ ہوتا ہے آٹو ٹائمر، جس سے ہم ٹمپریچر مینٹین کرتے ہیں. صحیح ہے. اسی طریقے سے آج کل ہمارے سسٹم کے اندر ایک نئی چیز آ گئی ہے، الیکٹرک ڈیوائس. یہ الیکٹرک ڈیوائس انسٹال ہو رہی ہے کہ آپ 2 in 1 ہے کہ اس کو گیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اور الیکٹرک پہ بھی چلا سکتے ہیں. وقاص بھائی یہ تو ہو گیا معاملہ. اب آپ ایک مجھے پرانا تھرموسٹیٹ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں پر ہم لوگ تھے، اور وہاں پر عموماً جو نا لوگ گھر میں کوشش کرتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے پیسے بچا لیں، اور اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کچھ خدا نہ خواستہ کوئی پھٹانے والا سین تو نہیں ہے؟ سر اس میں نقصان 190% یہ ہے کہ جیسے آپ جلانے جائیں گے آپ کو آگ کا بھپکا لگ سکتا ہے. یہ نقصانات میجر نقصانات ہیں. جیسے آپ صبح کے ٹائم ارلی مارننگ آپ گئے اور آپ نے جا کے جلایا، تیلی لگائی، ایک دم بھپکا لگ گیا، تو یہ نقصانات اس کے اندر ہے. بیسیکلی میں پرانے تھرموسٹیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. پرانے تھرموسٹیٹ میں اگر دیکھیں اس قسم کا کوئی ایشو آ رہا ہے کہ آپ یہ تھرموسٹیٹ اور آپ گھر بیٹھے اس کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے اچھا یہ تھرموسٹیٹ کو اس طرف سے یہ ہے سیل. آپ اس سیل کو کھولیں، صحیح ہے، سیل چینج کر دیں. یہ پورا سیل نکلتا ہے اندر سے، سیل چینج کر دیں اور اسی طریقے سے اس کو ٹائٹ کر دیں. یہاں نیچے لگتی ہے بائلو راڈ. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سیل میں نے چینج کر دیا، نیا لگا دیا، اور پھر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر آپ یہ جو 2 پائپ جا رہے ہیں ان 2 پائپوں کو چینج کر دیں. ایک گیس کی سپلائی کا پائپ ہے اور ایک یہ دیکھیں آپ کے سامنے بند ہے، یہ ارتھ کا پائپ ہے. تو یہ ارتھ کا پائپ جو ہے نا یہ میجر ہے، ٹھیک ہے نا سر. یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے اس کے اندر. اور باقی ادروائز ایسا ہوتا ہے کہ گیزر کو آن کرتے ہیں اور بس گیزر جلتا ہی رہتا ہے. تو پھر وہ اس کا آ جاتا ہے اس کی سیکشن کی غراری کا مسئلہ، جو آٹو سیکشن کی غراری کا مسئلہ، جس سے عموماً طور پہ گیزر لیک مار جاتے ہیں، گیزر بلاسٹ مارتے ہیں کہ بے حساب چلتے. گیزر ایسے ہو جاتے ہیں کہ گیزر نہیں بوائلر بن جاتے ہیں. ظاہر بات ہے اگر ایک ٹمپریچر اس کو 60-80 ڈگری ٹمپریچر ہے، اگر انف وہ 120 ڈگری تک چلے گا تو ظاہر بات ہے وہ بوائلر بن جائے گا. پھر کہیں نہ کہیں اسٹیم نکلنے کی جگہ چاہیے. مطلب میں یہ سمجھوں اس بات کو اس طرح کہ خدا نہ خواستہ اگر گھر میں اس کو ہم نے رسی باندھ کے، جیسے جو بھی ہم ایکسپلین کر رہے تھے، رسی باندھ کے چلانے کی کوشش کری اور یہ تو چلتا رہے گا تو پھٹ بھی سکتا ہے بھائی. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. ابھی پچھلے دنوں ایک خبر بھی ہم نے سنی کہ گھر میں گیزر پھٹ گیا اور کافی نقصان ہوا. تو یہ اسی وجہ سے بنیادی چیز بالکل اسی وجہ سے کہ ایک لمٹ ہے نا. یہ لگایا تھرموسٹیٹ اس لیے کہ آپ اس کو مینٹین کر سکو کہ حسب ضرورت جلے اور اپنا ٹمپریچر پورا کر کے آف ہو جائے. جب وہ ٹمپریچر ورک نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے کیا ہوگا، نقصانات ہوں گے. وہ نقصانات آپ کے سامنے. اچھا ہم میکینک کو لے جائیں یا ہم خود ہی کوشش کریں؟ نہیں، آپ خود گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور مکینک کو بھی اگر کوئی آئے مکینک تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. بھائی میرے گیزر میں یہ فالٹ ہے، آپ خدا رہا وہی فالٹ کلیئر کریں. باقی ادروائز کوئی چیزیں نہ کھولیں. جیسے کہ آتے ہیں مکینک حضرات، وہ 1 روپے کا کام 10 روپے میں کنورٹ کرتے ہیں. تو اس سے آپ کو بہت زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیا کام کروانا ہے اور کیا کام انہوں نے کرنا ہے.
آپ بیسکلی ان کو کام بتاؤ گے تو وہ وہی کام کریں گے. اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس نئے گیزر تیار ہوتے ہیں, مختلف گیزر آرڈر پہ تیار کیے جاتے ہیں, مختلف گیجز پہ ملتے ہیں, مختلف طریقے سے ہمارے پاس تیار ہوتے ہیں, اور تیار ریپیئرنگ وغیرہ نئے گیزر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. جس گیج پہ چاہیے گا آپ کو وہ مل جائے گا. آپ چاہتے ہیں پریشر پمپ پہ مل جائے گا. آپ چاہتے ہیں نان پریشر مل جائے گا. تو ہمارے پاس ہر گیج اور ہر گیزر اویلیبل ہے ہمارے پاس. آپ الیکٹرک پلس گیس چاہیں وہ مل جائے گا, وداؤٹ الیکٹرک کے چاہیں وہ مل جائے گا آپ کو. اس قسم کے نئے برانڈ نیو تیار کر کے آرڈر پہ دستیاب ہے. مین لوکیشن ہے ابو الاسوانی روڈ, گلزار ہجری ثانی کے ساتھ, میمن مسجد کے نیچے ہی اپوزٹ میری دکان ہے, یا ڈائمنڈ گیزر گیس اپلائنسز کے نام سے. بہت شکریہ, بہت زبردست, بہت ہی زبردست اور نہایت ہی کام کی انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ عموماً ہم لوگ گھروں میں یہی کرتے ہیں. ہم لوگوں کو پیسے بچانے ہوتے ہیں, مہنگائی ظاہر سی باتیں بہت ہو گئی, مگر ہم لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ یار کچھ جگاڑ ہو جائے, کچھ چل جائے کسی طریقے سے. بھائی یہ خطرناک ہے, سمجھیں اس بات کو, یہ خطرناک ہے, یہ پھٹ سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے سنا ہے کہ کراچی میں کوئی حادثہ ہوا ہے اس قسم کا, اور ٹی وی پہ دکھایا گیا. تو احتیاط کریں بھائی, مطلب جان سے بڑھ کر نہیں ہے یار, یہ بہت ضروری ہے. آپ اپنے گھر میں احتیاط کریں اس بات کی کہ آپ اس کو رسیوں سے نہ باندھیں, اس کو اس طریقے سے رکھیں. یہ بہت خطرناک ہے, آپ کو خود احساس کرنا پڑے گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہوئی, کوئی بچہ ارد گرد ہوا, کوئی یہ دھماکہ ہو گیا, تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. آپ کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا اور اپنا احساس خود کرنا پڑے گا, خیال کرنا پڑے گا. 2-4 روپوں کو, پیسوں کو نہیں دیکھیں. اور یہاں پر آ کے اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں, آپ گھر پہ بنانا چاہتے ہیں, آپ کراچی میں رہتے ہیں, تو ان کے پاس آ سکتے ہیں. ابو الحسن اسوانی روڈ پہ ان کا شاپ ہے ان کی. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے اپلائنسز کنگ.